بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری اسٹیج لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے برائلر مرغی کے گوشت کے فوائد اور نقصانات۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس بعض سوالات ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کہ ایک سوال ہے کہ کیا برائلر مرغی کے فضلات میں بھی آرسینک موجود ہوتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ برائلر مرغی کے فضلے میں جو آرسینک بہت پایا جاتا ہے اور وہ خطرناک ہوتا ہے، اس کو کھاد کے طور پر بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، اور پھر آ کے وہ انسانی جسم میں منتقل ہو جاتا ہے، حیوانات میں، یعنی وہاں کھاد کے طور پر جب استعمال ہوتا ہے تو وہ پودوں میں چلا جاتا ہے اس کا اثر، اور اس کے بعد ان پودوں کو، ان نباتات کو جو انسان یا حیوانات استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اور آگے منتقل ہوتے ہوتے یہ کئی قسم کے خطرناک عوارض کا باعث بنتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو برڈ فلو ہے، یعنی ایسا فلو جو پرندوں کی وساطت سے انسانوں تک پہنچتا ہے، کیا یہ صرف مرغی کی وساطت سے پہنچتا ہے یا اور جانوروں کی وساطت سے بھی؟ اور جانوروں کی وساطت سے بھی یہ پہنچتا ہے، لیکن بطور خاص چونکہ برائلر مرغی کو ہم لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور کثرت استعمال کی وجہ سے یہ انسانی جسم میں برائلر مرغی کے گوشت کے سبب سے انسانی جسم میں پہنچتا ہے اور بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور مرغیوں کے چہرے میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آج کل برائلر مرغی کے گوشت سے امراض قلب پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں، اور پھر تھوڑا سا پھر اس کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں کہ امراض قلب بلا شبہ آج کل جو کثرت کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس میں برائلر مرغی کا بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ برائلر میں بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے، اور بے شک اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو نکالا جائے، لیکن اس میں جو آرسینک اور اسی طرح بعض دوسری چیزیں ہیں جو مضر صحت ہیں، ان کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ان کے نتیجہ میں بہت سی قلب کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آرسینکم یعنی سنکھیا زہروں کا بادشاہ ہے؟ بالکل، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آرسینکم بہت خطرناک زہر ہے اور یہ زہروں کا گویا کہ بادشاہ ہے۔ تو اگلا ایک سوال یہ ہے کہ اس کا متبادل کیا؟ متبادل یہی ہے کہ انسان سبزیاں، دالیں بما چھلکا، اور انچنے موٹے آٹے کی روٹی، ہول ویٹ بریڈ، اور جو قدرتی غذائیں ہیں جیسا کہ سبزیاں، سلاد، فروٹ، یہ چیزیں استعمال کرے، اور گوشت سے اتروسا پرہیز کرے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ بہت گوشت کھاتے تھے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کہاں تک بات درست ہے کہ ایک انسان بعض موقعوں پہ ایک بکرا بھی اکیلا ہی کھا جاتا تھا، تو یہ بات کہاں تک درست ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر درست ہے تو وہ لوگ جفاکش تھے، محنت سے انسانی جسم اس وقت جو تھا کافی اس میں حص و حرکت اور کثرت ہوتی تھی، یعنی ورزش کرتا تھا، پیدل چلتا تھا، مشینی دور نہیں تھا، پیدل چلنا، ورزش کرنا، سارے کام ہاتھوں کے ساتھ کرنا، اس سے وہ جو اس طرح کی غذا جزو بدن بنتی تھی اور جسم میں کیلوری جو ظاہر ہوتی تھی وہ جل جاتی تھی۔ لیکن آج کا انسان تساہل پرست، تساہل پسند ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو خوراک اس قسم کی ہے یہ بجائے فائدہ کے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر کیا برائلر کا گوشت کھانا مجبوری بن چکا ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟
بہت زیادہ کوئی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف لوگوں کو عادت ہو گئی ہے اور ہیبٹ از سیکنڈ نیچر کے طور پر بچے بڑے چھوٹے سب اس کو استعمال کرتے ہیں، اور سبزیوں دالوں کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک واضح بات ہے کہ اس میں لذت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس طرح کمپنیاں بھی ہیں جیسے میک ڈونلڈز وغیرہ اور بعض اس طرح کی دوسری کمپنیاں جو کثرت کے ساتھ یہ فاسٹ فوڈز وغیرہ جن میں جو کھانے کی جو بعض چیزیں ہیں ان میں جو تیار کھانے ہوتے ہیں ان میں جن میں چکن استعمال ہوتا ہے تو وہ کافی لذیذ لگتے ہیں۔ تو چونکہ ایک رجحان ہو گیا خاص طور پر ایک نئی نسل کا، دور جدید کے انسان کا، تو اس کے نقصانات کے سبب سے جہاں تک ہو سکے اس رجحان کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں سبزیاں دالیں بما چھلکا اور ہول ویٹ بریڈ اور سلاد فروٹ وغیرہ بطور خاص اور ترجیحاً استعمال کی جانی چاہیے۔ ایک سوال آخر پہ ہے، گوشت سے متعلق بعض علامات کا ہومیوپیتھی علاج کیا ہے؟ یہ بہت امپارٹنٹ کویشچن ہے، تو اس سلسلے میں ہم اس کا جواب پیش کرتے ہیں۔ بچہ یا بالغ گوشت کھانے کا شدید طور پر خواہش مند ہو تو اس علامت کے لیے ہے کیلکیریا کارب۔ یہ 30 طاقت میں یا 200 طاقت میں لے لیں، اگر 30 طاقت ہو تو صبح دوپہر شام استعمال کریں، اور اگر 200 طاقت ہو تو 2-3 دن کے بعد ایک خوراک استعمال کریں۔ اس سے جو بڑی خواہش ہوگی وہ نارمل ہو جائے گی۔ اسی طرح بچوں بالغوں میں گوشت کھانے کی غیر معمولی خواہش ہو، اس کے لیے میگنیشیا کارب ہے، یہ بھی 30 یا 200 طاقت میں لے لیں اور استعمال کریں۔ بچے بھنا ہوا گوشت پسند کریں، اس کے لیے کیلکیریا فاس ہے، یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ گوشت جو ہے وہ راس نہ آئے یعنی موافق نہ آئے تو اس کے لیے فیرومیٹ ہے، یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ گوشت خوری کے نقصانات کے لیے ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے اگر نقصان ہو چکا ہو تو اس سے بچنے کے لیے وہ ہومیوپیتھی کے کون سے مرکبات ہیں، پیٹنٹ ادویات یا کمبینیشن جو استعمال کرنے سے انسان فائدہ اٹھا سکے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ M4 M5 M37 اور M7 ان کے ان کے جو نسخہ جات ہیں ان کے نسخہ جات ہم چسپاں کر دیں گے یا خود تیار کر لیں اور ان کو استعمال کریں۔ یہ جو گوشت خوری کے نقصانات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کی لمبی تفصیل ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے، اور جن کو نقصان پہنچ چکا اگر استعمال کریں اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ استعمال کریں اور نسخہ جات وہاں سے لے کر 30 یا 200 طاقت میں بنا لیں۔ تو یہ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، M4 M5 M7 M37T، یہ جو ہیں ان کے نسخہ جات خود تیار کریں اور ان کو استعمال میں لائیں، اور اگر نہ مل سکیں تو ہمیں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے یا ای میل کے ذریعے سے ہمیں مطلع کریں، مزید اس بارے میں معلومات قارئین و ناظرین کو سامعین کو ہم پہنچائیں گے۔ اگر گوشت خوری کی کثرت کے سبب کولیسٹرول بڑھ جائے، خون کی نالیاں تنگ ہو جائیں اور دل کے مقام پر کسی قدر درد ہو تو کون سا ہومیو مرکب مفید و مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ M2 M3 M12 اور M85T یہ جو مرکبات ہیں یہ استعمال کریں، 30 یا 200 طاقت میں ان کو بنوا لیں، اور اگر کہیں نہ مل سکیں یا کوئی دشواری پیش آئے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ان کے نسخہ جات بھی ہم اس کے ساتھ یہ جو ریکارڈنگ ہو اس کے ساتھ پیش کریں گے۔ گوشت خوری کے سبب اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو کون سا ہومیو مرکب مفید ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ M12 M85 یہ جو مرکبات ہیں ان کو خود تیار کر لیں، ان کے بھی نسخہ جات ہم پیش کر دیں گے، اور ساتھ ٹنکچر کیریٹیگس جو ہے وہ ملا لیں۔ اسی طرح پروولفیا جو ہے ٹنکچر یہ بھی ان کے ساتھ ملا لیں، اس کی ترکیب ہم بیان کر دیں گے، تو اس سے
फ़ायदा उठाएं। फिर अगला सवाल है कि ब्रायलर के कसरत इस्तेमाल से मोटापा पैदा हो जाए तो इसका क्या हल है। इस सिलसिले में जो है M19, M20, M58, M59 इनको इस्तेमाल में लाएं, खुद तैयार करके या बाज़ार से ख़रीदना चाहें तो बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, तो इनको इस्तेमाल में लाएं। अगला सवाल है कि अगर ब्रायलर के कसरत इस्तेमाल से टांगों और जोड़ों में दर्दें पैदा हो जाएं तो इसका क्या हाल है, इसका क्या हल है, क्या इलाज है। तो मुरक्कब नंबर 11, 46, 71 और 73T ये मुरक्कबात हैं। इनके नुस्खा जात भी हम चश्मा कर देंगे, तो तैयार करके इस्तेमाल में लाएं। और फिर हम ये भी वाज़ेह कर दें कि अगर कहीं से ये अद्वियात ना मिले, दुश्वारी हो, तो डॉक्टर इक्वैक एंड कंपनी जर्मनी के जो मुरक्कबात हैं बहुत मुफीद हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो ख़रीदें और उनको इस्तेमाल में लाएं। इस कंपनी के मुरक्कबात नहायत आला हैं, चूँकि हम तिजारती तौर पर और कमर्शली ये प्रोग्राम नहीं कर रहे बल्कि बनीनो इंसान की खिदमत की खातिर कर रहे हैं, तो इस कंपनी के मुरक्कबात नहायत आला हैं। ये कंपनी होम्योपैथी में बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रही है, तो अगर दूसरे मुरक्कबात मिलने में दुश्वारी हो तो इस कंपनी के R नंबर जो हैं वो ख़रीद लें और इस्तेमाल करें, हर दर्जा मुफीद हैं। अल्लाह ताला हमें हर बीमारी से महफूज व ममून रखे और हम लोगों को बनीनो इंसान की खिदमत की वाफिर तौफीक अता करे। आमीन।